یہ حروف تہجی کے دو حروف ہیں عین غین. عین غین آپ دیکھ رہے ہیں دونوں شکل ایک ہے لیکن صرف ایک نقطہ کے فرق سے آئی. عین غین عین غین اور ملانے والے اس کی 4 شکلیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں. ایک شکل حروف کا حرف اور 4 ملانے والا شکل. ملانے والے شکل کی اہمیت کا علم ہے کہ بغیر اس کے ہم ایک یہ مکمل جو ہے صرف اکیلا آتا ہے یا کہ اگر مل کے آئے گا تو وہ آخر میں ہی آئے گا اور آنے والے حروف آپ کے ہیں وہی آئے گا. اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے پہلے ابتدائی شکل کہتے ہیں. ابتدائی شکل بولتے ہیں اس لیے کہ یہ شروع میں آتا ہے. اب یہ بیچ میں آئے گا بعد شکل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے آخری شکل. جیسے آخر میں آیا اور وہ جو ہے اپنے طور پر الگ آئے گا مکمل. جیسے آپ لکھتے ہیں میں اطلاع یہی ہے اس کا استعمال. یہ استعمال آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہے. بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ ہے عین غین. عین اور غین کو دیکھیے آپ اوپر کے حصے کو دیکھیے اور نیچے کے حصے کو وہ بھی دونوں ایک طرح کا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور نیچے کا حصہ بڑا ہے. دونوں چاند کے طرح بنا ہوا ہے. دونوں میں یہ جو ہے ایک ہی شکل ہے صرف اوپر والا چھوٹا ہے اور نیچے والا بڑا. اس کو دیکھیے اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہو کہ اوپر جو ہے چھوٹا ایسا چاند ہم اس طرح سے بنا دیں گے اور اسی سے اب ہم اس کے مقابلے میں بڑا چاند بنائیں گے تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے. یہی یہ طریقہ ہے. دونوں بالکل آسان ہے سمجھ گئے نا. چاند آپ بنا لیں گے تو آپ کا عین بن جائے گا. یہی ہے عین غین. عین غین عین غین. اور غین کو دیکھیے بولنے میں تھوڑا محنت کی ضرورت ہوتی ہے. غین حلق سے بولا جاتا ہے غین. عین غین سمجھا. عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین سمجھا. اب یہ ملانے والا آپ کو دیکھیے ہم 5 شکل جو آپ کے سامنے لکھا ہے 5 شکل کا یہ استعمال آپ کو بتایا. شروع میں دیکھیے ہم عین صادرے آپ عصر بولتے ہیں. شروع میں دیا ہے عین یہ ابتدائی شکل ہے. عین الف یہ ابتدائی شکل ہے. بعد یہ درمیانی شکل یعنی بیچ میں آیا. منع یہ اختتامی شکل کا یہ آخری شکل کے یہ جو عین آیا ہے آخر میں جو مل کے آیا ہے. لیکن آخری جو صرف حرف آتا ہے ابتلا میں یہ الگ ہی رہے گا یہ ملے گا نہیں. تو ہر طرح کے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو ہر طرح کے الفاظ کا استعمال جاننا ضروری ہے. یہ ہے عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین
عین غین، عین غین. سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں عربی، یہ ابتدائی شکل عین کو جو ہے رے میں ہم جوڑا ہے. سمجھا؟ اب دیکھیے یہ بھی ابتدائی شکل ہے جو لام میں جوڑ کر کے میم میں جوڑا علم ہو گیا. اس کے بعد اب دیکھیے بعید لکھا، یہ درمیانی شکل ہے، بعید لکھا. اس کے بعد یہ سمجھا، عربی علم بعید منع. یہی ہے اس کا استعمال. سمجھا؟ عین غین، 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 عین غین. سمجھا؟ عربی علم بعید منع. جیسے عربی علم بعید منع، عربی علم بعید منع. وہی ہے عین غین. غین کو بولنے کے لیے تھوڑا آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی. عین غین، 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 عین غین. شفیع. سمجھا؟ عین غین شفیع، عین غین عربی علم بعید شفیع. عین غین، 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 عین غین. سمجھا؟ اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے جیسے غین آئے گا، لکھیں گے آپ غرور. جیسے لکھیں گے آپ غالب. سمجھا نا؟ جیسے لکھیں گے آپ
بغداد. سمجھا؟ جیسے آپ لکھیں گے بالغ، جیسے آپ لکھیں گے ابلاغ. سمجھا؟ غرور، غالب، بغداد، بالغ، ابلاغ. یہ آپ دیکھیے غین کا جو بھی شکل ہے وہ سب آپ کے سامنے لائے گا مثال کے طور پر. غرور، غالب، بغداد، بالغ، ابلاغ. یہ ہے غرور، غالب، بغداد، بالغ، ابلاغ. غرور، غالب، بغداد، بالغ، ابلاغ. یہ عین اور غین کا شکل آپ کے سامنے مثال کے طور پر الفاظ بنا کر کے آپ کے سامنے لائے گئے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور اچھے سے سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو. عین، غین، 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 عین، غین. سمجھا؟ اب اس کو لکھنے کا بھی مشق ہونا چاہیے. دیکھیے یہ شکل تو آپ کو بتایا. اب دیکھیے لکھنا اس طرح سے ہے. یہ 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 بس ایسے. صرف فرق اس میں یہ کرنا ہے کہ اوپر والا جو چاند کی شکل کا ہے یا چاند ہے، نیچے والے اس سے بڑے ہوں گے. نیچے والا بڑا ہوگا، اوپر والا چھوٹا ہوگا. یہی ہے عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین. اب پھر سے دیکھیے جیسے عورت، علی، سعید، سمجھا؟ سعید، برقع، الوداع. دیکھیے اب جو بھی شکل آپ کے سامنے ہم نے لایا ہے ملانے کے لیے، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے مثال کے طور پر. اب آپ کوئی بھی الفاظ عربی اردو میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو لکھنا چاہیے اور کتاب آپ کو پڑھنا چاہیے. عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین،
غین عین غین عین غین عین غین عین غین عورت علی سعید برقع الوداع عورت علی سعید برقع الوداع عورت علی سعید برقع الوداع عین غین عین غین عین غین عین غین عورت علی سعید برقع الوداع عین غین عین غین عورت علی سعید برقع الوداع. سمجھا؟ عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین. سمجھا؟ اب پھر سے بڑھتے ہیں. دیکھیے عقل مند. سمجھا؟ عقل مند. علوم علوم کعبہ. سمجھا؟ برقع اطلاع. یہ دیکھیے عین کا استعمال آپ کو بتایا. سمجھا؟ آپ کو یہ استعمال بتایا. عقل مند، علوم، کعبہ، برقع، اطلاع. آپ اس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. عین غین 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 عین غین. عقل مند، عقل مند، علوم، کعبہ، برقع، اطلاع. عقل مند، علوم، کعبہ، برقع، اطلاع. اب دیکھیے پھر غین ہے. غین کی بھی شکل یہی ہے. جیسے دیکھیے آپ غور. سمجھا؟
غلام، غلام، مغدر، بالغ، بالغ، ابلاغ، یہ ہے غور، غلام، مغدر، بالغ، ابلاغ۔ تو آپ کو دونوں کو مثال کے طور پر دے کر کے ہم آپ کو بتایا۔ عین، غین لکھ کے بھی کئی مرتبہ بتایا، مثال کے طور پر بھی مثال دے کے بتایا۔ غور، غلام، مغدر، بالغ، ابلاغ، غور، غلام، مغدر، بالغ، ابلاغ، غور، غلام، مغدر، بالغ، ابلاغ، غور، غلام، مغدر، بالغ، ابلاغ۔ تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی اور آپ اس کو لکھیں گے۔ تو کیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، سمجھا؟ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، اور جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو صحیح لکھنے آئے گا، خوبصورت لکھنے آئے گا۔ یہ سب چیز جو ہے لکھنے اور پڑھنے اور بولنے سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، سمجھا کہ؟ تو آپ کو اتنا محنت تو کرنی پڑے گا۔ غور، غلام، مغدر، بالغ، ابلاغ آپ جب پڑھیں گے لکھیں گے تب آپ کے سامنے کچھ نئی نئی باتیں آتی رہیں گی، اور اگر نہیں لکھیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نئی باتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے نہیں آئیں گی کہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں، کہ ذہن میں بات آئے گی کہاں سے؟ اور جب آپ پڑھیں گے نئی بات سامنے آئے گی تو نئی بات یہاں لکھنے کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہی ہے، سمجھا؟ اب دیکھیے، جیسے آپ لکھیں گے غم، سمجھا؟ غم، جیسے یہ غم لکھا، آپ لکھیں گے غلیل، کیا لکھیں گے؟ غلیل۔ آپ لکھیں گے صغیر، ہاں آپ لکھیں گے صغیر۔ جیسے آپ لکھتے ہیں بغیر، سمجھا؟ آپ لکھتے ہیں مغرب، سمجھا؟ مغرب۔ آپ لکھتے ہیں کنعان، شمع، سما، بلوغ۔ دیکھیے، آپ جو بھی چیز ہم لکھا ہے سب آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں اس حساب سے ہم آپ کو لکھ دیا ہے۔ غم،
غلیل، صغیر، بغیر، مغرب، کنعان، شمع، بلوغ، یہ سب چیز آپ روزانہ بولتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ بولتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، بول چال کی زبان کو آپ لکھنے پڑھنے کی زبان میں لائیے۔ آپ کتاب کوئی بھی الٹا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا۔ آپ کو جس حساب سے بتا رہے ہیں، اس حساب سے اگر آپ کتاب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو جس حساب سے بتایا جا رہا ہے یہ حساب آپ کو معلوم رہے، یاد رہے۔ جیسے عین کا جتنا بھی شکل آپ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے لکھا ہے۔ اگر یہ سب شکل آپ کو یاد ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں اور لکھ نہیں سکیں، کوئی وجہ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ کو اگر یاد ہے تو آپ لکھیں گے، پڑھیں گے۔ اگر یاد نہیں ہے تب بھلے ہی آپ نہیں لکھ پڑھ سکیں، لیکن ایک بات یاد بھی رکھیے، اگر یہ شکل آپ بھول بھی جاتے ہیں تو جب پڑھنے لگیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، سمجھا کہ نہیں؟ لکھ کے دیکھیے، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اور جب لکھیں گے آپ تو خود ہی آپ کو بتائے گا کہ کیسے قلم چلانا ہے، سمجھ میں؟ بغیر اس کے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ عین، غین۔ اب پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عین اور غین لکھیں گے کیسے آپ، سمجھا؟ پہلے بھی بتایا ہے پھر بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ اوپر آپ چھوٹا ایسا چاند بنائیے، پھر اسی سے سٹا کر کے اس سے بڑا جو ہے چاند بنائیے، یہ عین ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک نقطہ دیں گے، غین ہو جائے گا۔ عین، غین، عین، غین، عین، غین، سمجھا؟ عین، غین۔ اب اس کے ملانے والا شکل آپ کو بتایا ہے، دیکھیے آپ۔ عیب، سمجھا؟ یہ ہوا عیب۔ اب دیکھیے، عام، عام، علوم، سمجھا؟ اس کے بعد دیکھیے سعید، جیسے آپ لکھتے ہیں وعید، سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں منع، جیسے آپ لکھتے ہیں اطلاع۔ اب جیسے یہ عین کا استعمال ہوا، اب دیکھیے غین، جیسے غریب، غلام، بغیر، بغیر، بالغ، ابلاغ۔ دیکھیے عین اور غین جتنا بھی ہے یہ پہلے بھی ہم آپ کو بتایا اور ابھی بھی بتایا۔ اس طرح سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عین اور غین کا استعمال
किस तरह कैसे होता है, ऐन और गैन का इस्तेमाल किस तरह कैसे होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऐन गैन, 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 ऐब या ऐब, आम, उलूम, सईद, वईद, मना, गरीब, गुलाम, बग़ैर, इत्तला, बालिग, इबलाग। समझा? ऐन गैन, 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 ऐब, आम, उलूम, सईद, वईद, मना, गरीब, गुलाम, बग़ैर, इत्तला, बालिग, इबलाग। ये है ऐन गैन का इस्तेमाल। ऐन गैन, गैन को बोलने में मेहनत की ज़रूरत है। गैन, गैन, ऐन 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 गैन। समझ गए आप? तो इसी तरह से इसको हम लिखते हैं। अब ज़्यादा लिखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। समझा? ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े आप लिख नहीं सकते। समझे? जैसे आप लिखते हैं ईद। समझा? ईद। जैसे लिखते हैं अदल। मीआद। समझा? मीआद। इसके बाद लिखते हैं बकी। समझा? जैसे शिफा। ये इस तरह से आप लिखते हैं ईद, अदल, मियाद, बकी, शिफा। समझा? ये आप देख रहे हैं ईद, अदल, मियाद, बकी,
صفات، یہ سب کا استعمال ہم آپ کو بتایا، سمجھا؟ یہ سب عید، عدل، میعاد، وقتی، صفات، تو آپ اس طرح سے جب زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو حروف ملیں گے، پڑھنے سے ہی آپ کو ملیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ عید، عدل، میعاد، وقتی، صفات۔ جیسے غیرت، غیرت، غدود، سمجھا؟ غیرت، غدود، صغیر، سمجھا؟ مرغ، بالغ، یہ ہے غیرت، غدود، صغیر، مرغ، بالغ، یہ سب آپ کے سامنے آیا۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کئی طرح کی مثالیں دے کر کے بتایا گیا آپ کو، سمجھا نا؟ کئی طرح سے مثالیں دے کر کے آپ کو بتایا گیا، غیرت، غدود، صغیر، مرغ، بالغ، سمجھا؟ اس لیے اب آپ خود اس کو لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اب آسان ہو چکا ہے، صرف آپ کو پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت ہے۔ عین، غین، غیرت، غدود، صغیر، مرغ، بالغ، عین، غین، 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 سمجھا؟ اب اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کتاب پڑھیں گے، بس آپ سیکھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ ہے، یہ
عین غین عین غین عین غین عین غین. سمجھا؟ اب دیکھیے مر مر آپ ایسے ہی لکھتے ہیں عین میم رے مر. اس کے بعد لکھیں گے آصف. اس کے بعد لکھیں گے سعید. اس کے بعد لکھیں گے شفیع. اس کے بعد لکھیں گے شفیع. طلا. یہ سب دیکھیے آپ کو عین کا استعمال کر کے بتایا. عمر، آصف، سعید، شفیع، اطلاع. عمر، آصف، سعید، شفیع، اطلاع. عمر، آصف، سعید، شفیع، اطلاع. تو یہ اس طرح سے اس کا استعمال ہے. اب جب بھی آپ لکھیں گے آپ اس کو دیکھیں گے. اب غین سے دیکھیے ٹھہر جائے. عرب، عام، کعبہ، منع، شفا. غیر، غلام، بغداد، مبلغ، ابلاغ. یہ سب کے سب آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لکھیں گے اور پڑھیں گے. عین غین عرب، عام، کعبہ، منع، شفا. غیر، غلام، بغداد، مبلغ، ابلاغ. عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین
عین غین عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عین غین عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ. جب یہ کئی طرح کے مثال آپ کو دے کر کے ہم نے لکھا ہے، تو اب آپ اس کو یاد کیجیے اور خود لکھیے، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. کسی طرح کی کوئی اس میں ہم نے چھوڑا نہیں ہے. عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ منع شفا عرب عام کعبہ غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ غیر غلام بغداد مبلغ ابلاغ عرب عام کعبہ منع شفا. یہ ہے. اب آپ اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، بس سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ کو بتانے کے لیے کچھ ٹائم سب ہر طرح کی چیز آپ کے سامنے لایا ہے. سمجھا؟
دائی عین نعیم برقع اطلاع. سمجھا؟ دائی عین نعیم برقع اطلاع. ہاں السلام علیکم. ہاں کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر ہم ایک آدھ گھنٹہ کے بعد پھر فون کریں گے. ٹھیک.
وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عین اور غین عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عین عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. یہ ہے جس کو آپ لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. سب آپ کو بتایا. اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. ہر طرح کی مثال. عین غین. اب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. عین غین عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عین عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. عرصہ علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. علم سعید منع شفا. وہ تھا غلام بغیر بالغ ابلاغ. تو اس طرح سے اب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے آج کا کام ختم ہوا. ہاں بھائی، یہ ہے عین علم